دیکھیں کہتے ہیں اگر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس یا ذکر آ جائے تو کیا فوری طور پہ درود پاک پڑھنا اب بھی واجب ہوگا؟ جی واجب نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فوری طور پہ درود پاک زبان سے پڑھنا واجب نہیں، اب دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے جمعے کے خطبے میں اگر سرکار کا ذکر سنیں تو درود نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر قراءت چل رہی ہے اس میں سرکار کا نام اقدس آ گیا، درود نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسی آپ کسی خراب مقام پہ جیسے واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان آ رہی ہے، آپ کے کان میں سرکار کا نام اقدس آپ نے سن لیا تو آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، مقام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب کوئی سرکار کا ذکر کر دے تو فوراً درود پاک وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ نے جواب کی نیت سے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ آیت درود جو ہے وہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب دینے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں چونکہ اس آیت درود میں حکم ہے کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو، اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شخص کو جواب دینے کے قصد و ارادے سے اگر درود پاک پڑھا تو نماز کا فساد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل عمل ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، لیکن خود شریعت بعض مقامات پر خاموشی کو لازم قرار دے دیتی ہے، وہاں درود پاک پڑھنا آپ کے لیے قابل گرفت ہو جائے گا۔ اگر کوئی سجدہ سہو اس پہ واجب تھا، اس نے 2 سجدے کرنے تھے لیکن ایک کر کے دوسرا بھول گیا، پھر بیٹھ گیا اور اتحیات شروع کر دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ یہ دونوں سجدے واجب تھے اور ایک واجب کے بعد جب دوسرے واجب کی ادائیگی ہو اور اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پوری اتحیات کمپلیٹ کریں، پھر سیدھی جانب سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، وہ سجدہ سہو کے کریں اور اس کے بعد پھر اتحیات درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ بہن نے فرمایا کہ جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جی اپنے جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین ان کو سلام کرنے کی نیت کرنی چاہیے، تو اگر ہم اسی نیت سے سلام کریں تو کیا فرشتے جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں دیتے ہیں یہ فرشتے، ہمیں اگرچہ نہیں سنتا ہے لیکن اس طرف جو ہے سلام پھیرتے ہوئے کرامن کاتبین کی بھی نیت کریں۔ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ تو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں کہ جو خصوصاً عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں آتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپ کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ سلام پھیرتے ہوئے جنوں کو بھی سلام کرنے کی نیت کر سکتے ہیں فرشتوں کے، اور انشاءاللہ وہ جواب دیں گے۔ ہمیں نہیں سنتا۔ اگر کوئی 12-13 سالہ لڑکا مسجد میں اذان دے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں 12-13 سال کا بچہ کافی بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو مراہق کہتے ہیں، یعنی قریب البلوغ۔ اگر وہ بچہ اذان دینا جانتا ہو، تجوید وغیرہ اس کی درست ہے، اس نے اذان دینا سیکھا ہوا ہے تو بالکل دے سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، صحیح سمجھدار جو بچہ ہوتا ہے، نابالغ بھی ہے، وہ بالکل اذان دے سکتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ جب حالت جنابت میں ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا صابن کا استعمال کرنا لازم ہوتا ہے یا صرف پانی بھی کافی ہے؟ دیکھیں پانی کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صابن تھا ہی نہیں، اگرچہ وہاں پر بوٹیاں وغیرہ بعض میل کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا جیسے بیری کے پتے ہوتے ہیں، اس لیے مردے کو نہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا نیم گرم پانی سے مردے کو نہلائیں، تو اس کی علت یہی فقہاء نے بیان کی کہ بیری کے پتوں کو اگر ابال لیا جائے تو اس پانی میں میل کاٹنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ مردے کو نہلائیں تو چلو میل نکل جائے گا۔ یہ چیزیں وہاں استعمال ہوتی تھی لیکن صابن تو تھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ غسل جنابت وغیرہ یا وضو کرنے کے سلسلے میں جو ایسی نجاستیں جو نظر نہیں آتی ان کو دور کرنے کے لیے صرف پانی کا استعمال کافی ہوتا ہے، نہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی اور جیسے آپ نے صابن وغیرہ کہا کوئی اور چیز استعمال کرنا لازم ہوتا ہے۔ پانی استعمال کر لیں، ان اعضاء پر سے اچھی طرح پانی بہہ جائے، وہ نجاست کو ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ ایک شعر کے بارے میں پوچھا تھا کہ دل اور قسمت کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ آوارہ گرد قسم کے ذہن کے تخلیق کردہ اشعار ہوتے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہوتا ہے، نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کی معرفت نہیں ہوتی، وہ اسی قسم کے اشعار شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اور ہماری کم علم عوام جس نے کبھی دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن ہوتا ایسی ہمارے اکثر جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، نہ اسکول میں ہمارے ہاں صحیح طرح دین کی تعلیم ہے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، وہ اس قسم کی چیزوں کو پڑھ کر بس دل پہ چوٹ لگنی چاہیے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دل اور قسمت کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بھئی آپ کو کیا پتا کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں جن کی لو میریجز ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ دل بھی مل رہا تھا اور قسمت بھی ان کی مل گئی اور وہ آپس میں ایک ہو گئے۔ ہاں آپ جیسے کوئی شاعر جیسے ناکام قسم کے عاشق
آوارہ گرد قسم کے جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے قسمت پہ تھوپ دیا. تو یہ بالکل غلط چیز ہے. اگر اس قسم کے آپ شعر سنیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید انسان اگر کسی کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو لازم پھر قسمت کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے ہیں. حالانکہ ضروری تو نہیں ہے. تو میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں, میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے اوپر اس طرح کا حکم لگانا کہ گویا کہ اللہ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ جب بھی کسی کا کسی کی طرف دل مائل ہوگا کبھی آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا, حالانکہ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کرنا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے. اس قسم کے شعر نہ پڑھیں. شخص نے اپنے ایک بھائی کو جو پہلے ایک امام مسجد تھے لیکن تنخواہ بہت تھوڑی سی تھی, ان کو وہاں سے ہٹوا کر ایک کمپنی میں انہوں نے ان کو جاب دلوا دی ہے جہاں پر اچھی تنخواہ ہے, بونس وغیرہ بھی ہیں. اور ابھی وہ چونکہ امام صاحب جو تھے وہ غیر شادی شدہ تھے اور ان کو اپنی شادی بھی کرنی تھی, تو اچھے فیوچر کے لیے بھائی نے ان کو وہاں بھجوایا. تو اس طرح امامت چھڑوا کر کمپنی کی جاب کروانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ امامت معاشی مسئلے کے حل کے لیے کرنی ہی نہیں چاہیے, وہ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اب چونکہ آدمی اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے اور لازم سی بات ہے کہ وقت دے گا اور کسی اور جگہ نہیں جا سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, تو بامر مجبوری پھر وہ اپنے وقت کے پیسے بھی لے لیتا ہے. وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہونے چاہیے, نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں چونکہ وقت دے رہا ہوں تو وقت کے پیسے لے رہا ہوں. تو افضل تو یہی تھا کہ وہ مفت میں ہی وہاں پہ نماز پڑھاتے, پیسے نہ لیتے. تو اب وہ لے رہے تھے بامر مجبوری, تو وہ ایک مجبوری کی صورت تھی, شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر ان کو ایک اچھی جاب ملی ہے تو امامت کے لیے تو اور بہت سارے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں, لیکن کمپنیز کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہر ایک امام صاحب جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اچھے مستقبل کے لیے امامت کو چھوڑ کر وہاں گئے, کیونکہ امامت بہتر مستقبل کے لیے تو کرنی ہی نہیں چاہیے, وہ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی. لہٰذا اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اب وہ وہاں پر اگر جا کر جاب کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, اور امامت کو ترک کرنے کا کوئی وبال ان پر نہیں ہوگا. کہ بہن نے فرمایا کہ پیریڈز بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, تو حکم تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں, وضو کریں, نماز پڑھیں. اب وضو کرتے ہیں اس کے دوران بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وضو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن ضرور پاکی کے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن طہر کے ہیں. طہر کہتے ہیں پاکی کو. یعنی کیا مطلب, اگر اس میں بلیڈنگ ہو بھی, جیسے آپ کے پیریڈز ختم ہوئے, اب 15 دن جو بیچ کے اگر اس میں بلیڈنگ ہو بھی تو وہ حیض نہیں ہے, وہ بیماری کا خون کہلائے گا, کیونکہ وہ پاکی کے ایام کہلاتے ہیں. اب اگر کسی بہن کا تسلسل سے خون آ رہا ہے تو وہ اسی حالت میں کسی طرح بس ایسی کوئی چیز رکھ لیں کہ خون باہر نہ آئے اور وہ یعنی کپڑے وغیرہ خراب نہ ہو. اب وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں, چاہے اس دوران بلیڈنگ ہوتی رہے, آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. ایک ایسی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, عرض کی, رسول اللہ مجھے بلیڈنگ ہوتی ہے اور یعنی اس کو کہتے ہیں استحاضہ, بیماری کا خون, تو میری نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرو اور نماز پڑھو, چاہے چٹائی پہ خون ٹپکتے ہوئے دیکھو. تو یہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا. تو اب یہ بلیڈنگ جو ہے جو عذر کے بنا پر آپ کی جو ہو رہی ہے, یہ آپ کے وضو کو نہیں توڑے گی. خون وہ توڑتا ہے کہ جو عذر نہیں ہوتا ہے, جیسے اب آپ کے ویسے باوضو تے کٹ لگ گیا اور بلیڈنگ ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, یا وضو کرتے کرتے ایک دم ہاتھ لگا اور بلیڈنگ ہوئی تو یہ وضو گیا. لیکن جو عذر کے ساتھ ہوتا ہے, اس عذر کی بنا پر وضو نہیں جاتا ہے, اس کے دوران وضو بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ پیسے ویسے پاؤں پہ لگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو فوراً چومو ورنہ رزق میں تنگی آئے گی. ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, بالکل ایسا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. پاؤں پہ ویسے بھی عام کاغذ بھی نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ اس پہ کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, کچھ حروف تہجی ہوتے ہیں, کوئی مسلمان کا نام لکھا ہو, تو اس لیے وہ احتیاط کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً چومیں. اچھا, آپ کے چومنے سے کون سی برکت ہو جائے گی؟ آپ کون سا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نے چوما تو سارا تدارک ہو گیا؟ یا کہ قرآن یا حدیث میں آیا ہو کہ کرنسی پاؤں میں لگ جائے تو چومنا اس کا بدلہ بنتا ہے یا کفارہ بنتا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہوتی ہیں, اس کے نتیجے بھی ہم نے مرتب کیے ہوتے ہیں. جی رزق میں تنگی آ جائے گی, کوئی نہیں آتی تنگی وغیرہ. ایسی میں نے دیکھا اگر سکہ وغیرہ یہ پیسہ نیچے گر جائے نا تو اٹھا کے فوراً چومتے ہیں اس کو, کہ شاید گرنے کی وجہ سے اتنی بڑی بے ادبی ہو گئی کہ اس میں جو قائد اعظم صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور اب قائد اعظم صاحب کہیں گے اس ملک سے, اس گھر سے باہر نکل جاؤ. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان. تو یہ ہم نے اپنے پاس سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. ہاں, نوٹ کی تعظیم اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہم اس کو جو یہ لٹاتے ہیں نا اس طریقے سے پیسہ, اور پھر وہ پیروں کے اندر آ رہا ہوتا ہے, نقیب محفل اس کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ شدید ترین بے ادبی ہے. اس سے ہمیں ضرور اجتناب کرنا چاہیے. کسی نے پوچھا کہ کیا عورت سگریٹ پی سکتی ہے؟ دیکھیں, چاہیے صرف عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے, عورت ہو یا مرد ہو, بلا ضرورت سگریٹ پینا یہ مکروہ ہے. سب سے پہلا درجہ اس کا مکروہ تنزیہی کا ہوتا ہے, جب ویسی شوقیہ پی رہے ہوں.
تو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے کیونکہ منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اب بھی بہت سی جگہ پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے تو نہیں پینا چاہیے۔ پھر اس کا ایک اور درجہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ مکروہ تحریمی کا ہوتا ہے، جب ہمیں اندیشہ ہو کہ اب یہ سگریٹ ہمارے اعضاء کو خراب کر رہی ہے اور بیماری کا سبب بن رہی ہے، اگر اندیشہ ہے تو پھر یہ اس کا استعمال مکروہ تحریمی، کیونکہ اس میں کھانسی آ گئی، لنگز کمزور ہونے لگ گئے ہیں، سانس جلدی پھول رہا ہے مثال کے طور پہ، اور جب اگر اس کا یقین ہو جائے کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر آپ مزید سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ کو کینسر یا کینسر ہو گیا ہے، انیشل اسٹیج پر ہے، تو اب سگریٹ کا پینا حرام ہے، تو چاہے مرد ہو یا عورت ان اسٹیجز کے اندر وہ نہیں پی سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم درجے کا ہو، ایک آدھ کبھی دن میں پی لی تو یہ مطلب مباح کہلاتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب، تو یہ سب کے لیے حکم شرع تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتا ہے، جب ڈاکٹرز مطلب سجسٹ کر دیں، مثال کے طور پر کبھی تو گیس پرابلم ہوتا ہے، اس میں سجسٹ کیا جاتا ہے سگریٹ پینے کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹینس میں اگر ہوتا ہے تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بہت شدید ٹینس میں ہوں تو ایک آدھ سگریٹ آپ پی لیں تاکہ ذہن مشغول ہو جائے، تو بہرحال ماہر نفسیات اس کا مشورہ دے سکتے ہیں، اس صورت میں ایک آدمی کے لیے اس کا استعمال، عورت کے لیے بھی اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تو بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور سیرت پر مشتمل کتب پڑھی جائیں، نماز پڑھے آدمی، روزہ رکھ لے، تو بہت سارے ٹینشن ویسے آدمی کو دور ہوتے ہیں اور سکون ملتا ہے، اور اچھی جو اصلاحی کتب ہیں ان کا مطالعہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک صورت مزید یہ ہے کہ عورت کا پبلک میں سگریٹ پینا، وہ چاہے مباح کے درجے میں ہو، اگر عورت پبلک میں سگریٹ پیے گی تو خاص طور پہ ہمارے یہاں کے معاشرے میں ایسی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ یہ دیکھیں بہت سی عورتیں سگریٹ کی عادی ہوتی ہیں لیکن پبلک پلیس پر پیتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ نہیں کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ معاذ اللہ شاید کوئی غلط کردار کی عورت ہے، اس لیے ہماری بہنوں کو بہرحال پبلک میں تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ مرد اتنا معیوب محسوس نہیں ہوتا لیکن عورت زیادہ بری محسوس ہوتی ہے، تو جو ہم نے مباح صورت بتائی کہ کبھی کبھار پینا، وہ بھی عورت پبلک میں بالکل نہیں پی سکتی ہے، گھر میں اگر پیے تو چلیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ بھی حکم شرع کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، منہ میں ویسی اسمیل ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ آدمی خراب چیزوں کا عادی بن جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں لہٰذا پھر ہم کم پر رہ نہیں سکتے ہیں، اس سے آگے پھر اس سے آگے اور اس سے آگے، اور شیطان جو ہے وہ ایسے اسباب تیار کروا دیتا ہے کہ انسان رک نہیں پاتا اور پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نے پوچھا ہے کہ کیا بچے کا نام محمد مصطفیٰ رکھنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، محمد نام تو رکھ سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور مصطفیٰ یہ وصفی نام ہے، صفاتی نام میں سے ہے، چنا ہوا، تو محمد مصطفیٰ کا مطلب ایسا محمد جو چنا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص ہے ہی ہے کہ آپ کا مصطفیٰ لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا اپنی محبوبیت کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، لیکن جب ہم کسی دوسرے کا نام رکھتے ہیں تو عمومی طور پر اس طرح کے مفہوم یا معانی مقصود نہیں ہوتے، ہم نام رکھ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ، اگرچہ لغوی معنی یہ نکل رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کسی نے کوشچن کیا کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المسائل ہوتا ہے۔ مجتہد مطلق تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے احکام نکالنے کے سلسلے میں اصول بناتا ہے، یہ چار مجتہد گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار بڑے امام تھے، امت متفق ہے کہ جیسا ان کا علم تھا ایسا کسی کا علم نہیں تھا، بعض ان کے قریب قریب ضرور گزرے ہیں لیکن انہوں نے مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں کہ جو اصول تو نئے نہیں بناتے ہیں، جس امام کی وہ پیروی کر رہے ہیں انہی کے اصول کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلے نکال سکتے ہیں، انہیں مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ تیسرے مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں، مجتہد فی المسائل وہ ہیں کہ جو نئے جدید مسائل ہوتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے اکابرین کے اصول، ان کے نکالی ہوئی جزیات، نکالے ہوئے مسائل پر غور و تفکر کر کے موجودہ دور کے جدید مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسائل خاص طور پہ عرف اور عادات پر مشتمل ہوتے ہیں، جب زمانہ بدلتا ہے، لوگوں کی عادات بدل جاتی ہیں، عرف اور ماحول بدل جاتا ہے تو وہ احکام بھی بدلتے ہیں، تو یہ مجتہد فی المسائل میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نظر رکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ پہلے دور میں لوگوں کو بتانے کے قابل تھا جس کو مفتیٰ بہ کہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ مفتیٰ بہ نہیں ہے، تو وہ مسئلے کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جو پہلے غیر مفتیٰ بہ تھا لیکن آج کے دور میں مفتیٰ بہ ہو گیا، یعنی اس کو بتانا چاہیے کیونکہ اب ماحول بدل گیا ہے تو وہ اس کو بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجتہد فی المسائل قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن مجتہد فی مطلق اور مجتہد فی المذہب یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، مجتہد فی المسائل کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔
بھائی نے کوشچن کیا کہ اگر کسی کا چہرہ جل جائے یا اس کا کوئی عضو کم ہو، جیسے ٹانگ نہیں ہوتی بعضوں کی، ہاتھ نہیں ہوتے یا آنکھ نہیں ہوتی ہے، تو کیا جب جنت میں جائیں گے تو اسی طرح جائیں گے یا کمپلیٹ ہو جائے گا انسان؟ دیکھیں جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کوئی بھی نقص اور کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، لہذا خدا نہ خواستہ جیسے ہماری بہت سی بہنیں ہوتی ہیں لوگ چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں اور وہ بڑی اذیتناک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو صبر عطا فرمائے اور ان اس صبر پہ انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن جب آپ جنت میں جائیں گی یا ایسا کوئی شخص جائے گا تو اس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو جسمانی عضو کم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا، حتیٰ کہ بعض جو جہنم سے آخر میں نکالے جائیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سرکار فرماتے ہیں جل کر سیاہ کوئلہ۔ جب ان کو جنت میں لایا جائے گا، یعنی ان کے جنت کا حکم ہوگا تو ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا، جیسے وہاں سے باہر نکلیں گے ایک دم خوبصورت صاف ستھرے ہو جائیں گے، تو گویا کہ جنت میں سب کمپلیٹ ہوں گے، کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہوگی، اور دنیا میں اگر کوئی نقص پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ اس قسم کے لوگ بالکل کسی ٹینشن میں نہ رہیں کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس کا روب ہے، دبدبہ ہے، لوگ اس کی بات تسلیم کرتے ہیں، اسے مطلب نبی کریم کے طریقے کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ گناہ دیکھتے تھے، کوئی نافرمانی دیکھتے تھے، بالکل سرکار اس میں راضی نہیں ہوتے تھے، نظر انداز نہیں کرتے تھے، جلال میں تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب آپ گھر میں جاتے تو آپ کا وصف نبوت آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ وصف نبوت پھر غالب نہ آتا بلکہ شوہر ہونے کا وصف یہ غالب آ جاتا تھا، اور گھر میں آپ بالکل ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے، ایک اچھے والد کی حیثیت سے داخل ہوتے، اور اس بالکل نارمل طرز عمل جیسے ہوتا ہے ویسے رکھتے تھے۔ جب اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتے، اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تو پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، نافرمانی کوئی نظر آئی، کوئی غلط چیز نظر آئی، اس میں جلال بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مزاح بھی ہے، کچھ ان کے ساتھ دل لگی کے معاملات، دل جوئی کے معاملات بھی ہیں، جن میں چھچورا پن نہیں ہے، جن میں جھوٹ نہیں ہے، جن میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بڑا ہی اچھے انداز سے اس سے پھر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک بیجا خوف بعض اوقات سامنے والا کسی کی شخصیت سے اپنے اوپر طاری کر کے ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ بیجا خوف نکل جاتا ہے اور ایک نارمل کیفیت میں انسان آتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح بھی ثابت ہے اور یہ پہیلی پوچھنا بھی ثابت ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، لیکن کافی دنوں بعد پھر یہ حدیث آئی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا دوبارہ اس پر کلام کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جتنے بھی سرپرست ہیں، جن کے کچھ ماتحت ہیں، وہ اس حدیث سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں علماء بھی آ جائیں گے، مفتیان کرام بھی آئیں گے، ان میں پیر حضرات بھی آئیں گے، ان میں باپ بھی آئے گا، ان میں افسر بھی آئیں گے، کہ وہ سب اس سے درس حاصل کریں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب خون خشک ہو جائے اور چہرہ زرد پڑ جائے، کانپنے لگ جائیں، ڈریں کہ بھئی یہ تو آ گیا، اب جو کسی بھی روپ میں آپ ہوں۔ ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے نوازا ہے، یعنی اگر کوئی 1 مہینے کے فاصلے پر کوئی قافلہ ہوتا اور آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو 1 مہینے کی مسافت دور سے ان کے دل پہ رعب طاری ہو جاتا تھا نبی کریم کا، اتنا رعب اور دبدبہ۔ اس رعب اور دبدبہ اگر یہ قائم رہتا تو مسلسل سامنے والا آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر سخت مزاج ہو، تلخ کلام ہو، بات بات پر ماں بہن کی گالیاں بکنے والا ہو اور ہاتھ چھوٹ ہو، بات بات پہ مارنے والا ہو، تو بیوی ہر لمحہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ ابھی کوئی ڈانٹے گا، ابھی کچھ مار دے گا، ابھی گالی بک دے گا، اس کی کیفیت کا تو اس جاہل شوہر کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی خوف میں ہے بیچاری، وہ اپنے حکمرانی کے احساس کے ساتھ کہ میں نے بیوی کو سیدھا کر رکھا ہے، میری بیوی نہیں کرتی یوں۔ آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ سیدھا کرے گا، کیونکہ یہ ظلم و ستم ہے۔ کسی کی بچی کو مسلسل ذہنی دباؤ کے اندر رکھنا، اپنے ماتحت کو بیجا ذہنی دباؤ کے اندر رکھنا، اپنے نوکروں کو یا اپنے متبعین کو رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے جو میرے بھائی اس طرح کی باتیں جو سن رہے ہیں اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بیجا روب اور دبدبے سے اپنے ماتحت کا خون خشک کر کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے مطلب اپنے جلال کے ذریعے، اپنے روب کے ذریعے دیکھو کیسا سیدھا کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے زیادہ سیدھا کر سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غالباً ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہتے ہیں میں کوڑا مار رہا تھا تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اللہ سے ڈر، تو مجھے احساس نہیں رہا، میں سختی کرتا رہا، اچانک میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، تو روب اور دبدبے سے میرے ہاتھ سے درہ چھوٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ نے تجھے اس پر قدرت دی ہے نا، وہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو میں بہت گھبرایا، بہت ڈرا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں،
اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کیا۔ مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جاتا، یعنی اگر تم توبہ نہ کرتے، اگر تم اللہ کی طرف مائل نہ ہوتے تو یہ ظلم تھا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو جتنے میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں خاص طور پر جو ٹارزن بنے ہوئے گھر کے اندر، اسی طرح جو افسر ہیں جو اپنے ماتحت کو دبائے ہوئے ہیں، ایسی وہ خواتین بھی یا وہ مرد حضرات جو اپنے نوکروں کو، جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نوکر، ان پہ تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی غلطی پہ پیٹ رہے ہیں دبا کر، اپنے بچے سے کب ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، اور نوکرانی سے ٹوٹ جائے تو 2 تھپڑ کی مستحق ہے، اس کو سبق یاد دلانا ہے۔ اولاد کر دے تو کوئی بات نہیں، خود اپنے ہاتھ سے گر جائے تو چکنائی کا بہانہ، یہ کس نے چکنائی لگائی تھی، گلاس گر گیا، لیکن تو وہ ذرا درس حاصل کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ جو بیانات ہوتے ہیں اس میں علماء کی تصویریں آج کل پوسٹرز پہ لگائی جاتی ہیں، نعت خوانوں کی لگائی جاتی ہیں، اور مجھے تو ایک ایسی پوسٹ بھیجی کسی نے جس میں لڑکیاں جو تھیں نعت خوان، ان کے بڑے بڑے پوسٹر کہیں آویزہ کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سخت بشدید ناجائز ہے، ہم منع ہی کرتے ہیں، اس کو بارہا منع کیا، لیکن لوگ تصویریں لگا دیتے ہیں۔ میں منع ہی کرتا ہوں، ہم بھی منع کرتے ہیں اور محتاط علماء منع ہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ میں ایک نرم جملہ یہ ضرور کہوں گا، اگر کوئی مستند مفتی صاحب علماء کے لیے اس طرح کی اعلانیہ تصاویر کے جواز کا فتویٰ دیں، یہ ان کے ذمہ داری جواب دہ ہونے کی ان کی ہے، ان پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی رائے کو دوسری کی رائے پہ مسلط کروں، ہماری اپنی ایک رائے ہے۔ اگر ہمارا بھی آپ کہیں اس طرح تصویر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے طور پہ لگا دیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود لگاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور صرف نام ہی کافی ہونا چاہیے، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، جس نے نہیں آنا نہیں آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان اسی طریقے سے دینداروں کے بارے میں کہتا ہے کہ جی پیر کی تصویر لگانے میں کیا حرج ہے، فلاں بزرگ کی لگانے میں کیا حرج ہے، اور اسی سے پھر یاد رکھیں شرک جاری ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا ہی ہوا، تبھی شرک میں متحقق ہوا تھا، ٹائم کم ہے اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال کسی کی بھی تصویر تعظیماً نہ لگائی جائے۔